اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 3، ابتدائی کچھ حصہ ہو گیا ذالکم فسق تک۔ الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، یہاں سے ابھی پڑھیں گے آیت کے آخر تک۔ جیسے کل میں نے عرض کیا تھا کہ یہاں پر بنیادی طور پر 3 باتیں بیان ہوئی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ اسلام کے غلبے کا اعلان ہے، جس کی وجہ سے کفر کی مایوسی کا اعلان بھی اللہ نے فرمایا۔ اور یہ تو پہلے بھی میں نے بتایا تھا کہ یہ آیت نازل ہوئی تھی حجۃ الوداع کے موقع پر، یہ سورت کے اکثر حصے اور خاص طور پہ یہ آیت، تو اس موقع پر تو پورے عرب کے اندر اسلام پھیل گیا تھا اور اسلامی سلطنت اور اسلامی حکومت بڑی مضبوط ہو گئی تھی، خاص طور پہ فتح مکہ کے بعد جو 8 ہجری میں ہوا، یعنی حجۃ الوداع سے 2 سال پہلے 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا، تو پھر تو عرب کے بہت سارے قبائل فتح ہوئے۔ تو اس موقع پر اللہ رب العزت نے صاف طور پہ اعلان فرمایا الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں۔ ابھی تک تو ان کے یہ حربے تھے کہ ہم مسلمانوں کے خلاف کوئی کسی محاذ پہ اکٹھے ہوں گے، مسلمانوں کے خلاف جنگ کریں گے، کس سازش کے تحت اسلام کو ختم کریں گے، مسلمانوں کو ختم کریں گے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اب ہم نے دین کو اپنی انتہا تک پہنچا دیا، اس کو ظاہری غلبہ بھی دے دیا اور افرادی قوت بھی اس کو حاصل ہو گئی کہ عرب کے اندر اب پورے جزیرے پر اسلامی سلطنت قائم ہے۔ تو آج کے بعد صاف اعلان یہ ہے کہ کفریہ طاقتیں اسلام سے مایوس ہو چکی ہیں، اب وہ کبھی بھی اسلام کو ختم نہیں کر سکتی۔ اور یہ رہتی دنیا تک فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت نے اسلام کو ایسا غلبہ دیا اور ایسی شان و شوکت دی ہے کہ اب کفریہ طاقتیں باوجود یہ کہ کتنی بھی ترقی کر لے، وہ اسلام کو مٹا نہیں سکتی، اسلام کو ختم نہیں کر سکتی۔ تو جب یہ اعلان صاف طور پہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر خاص طور پہ فرمایا، لیکن سبق ہمارے لیے بھی ہے کہ اسلام جب ناقابل شکست مذہب ہے، اسلام ناقابل تسخیر مذہب ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کی کامیابی اور ترقی اور ناقابل شکست ہونے کا اعلان فرما دیا ہے، تو جو لوگ اسلام کے ساتھ وابستہ ہوں گے وہ بھی ناقابل شکست بنیں گے، وہ بھی ناقابل تسخیر بنیں گے، وہ بھی کفریہ طاقتوں سے مغلوب نہیں ہوں گے۔ شرط یہ ہے کہ یہ لوگ انسان مسلمان صحیح معنی میں اسلام پر آ جائے۔ اسلام کی تو طاقت یہ ہے کہ یہ ابھرتا ہے۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے یہی فرمایا کہ حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل نے تو ختم ہونا ہی ہے۔ تو باطل کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ ابھرے، باطل کے اندر ابھرنے کی صلاحیت نہیں ہے، باطل کے اندر غلبے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اور یہی بات تقریباً مفتی شفیع صاحب نے معرف القرآن میں لکھی ہے کہ حق کے اندر اللہ تعالیٰ نے جب یہ بتا دیا کہ حق اور اسلام کے اندر مغلوب ہونے کی صلاحیت نہیں، وہ غالب ہی رہے گا، وہ شان و شوکت ہی کے ساتھ رہے گا، اور باطل کبھی غالب نہیں ہو سکتا۔ تو پھر یہ سوال اٹھتا ہے کہ موجودہ دور میں تو ہم دیکھ رہے ہیں گزشتہ 2-3 صدیوں سے مسلمان ہی مغلوب جا رہے ہیں، کفریہ طاقتیں ہی غلبے میں ہیں، کفریہ طاقتیں ہی شان و شوکت میں نظر آ رہی ہیں۔ تو انہوں نے کئی وجوہات لکھی ہے، لیکن ایک بنیادی وجہ انہوں نے یہ لکھی ہے کہ جہاں بھی آپ دیکھیں کہ کفریہ طاقتیں غالب ہو رہی ہیں اور اسلامی سلطنت کے لوگ اور باشندے مغلوب ہو رہے ہیں، تو حقیقت میں کفریہ طاقتوں نے کچھ اسلامی چیزیں اپنے ساتھ ملا لی ہیں، اگرچہ عقیدہ ان کا کفریہ ہے لیکن کام ان کے بڑے اسلامی ہوں گے، اور اسلام کی شان و شوکت یہی ہے کہ یہ غالب ہی ہوتا ہے، یہ غالب ہی ہوتا ہے۔ یہ اسلامی تعلیمات جہاں بھی آ جاتی ہے، جس معاشرے میں یہ آ جاتی ہے، وہ معاشرہ غالب ہوتا ہے، وہ معاشرہ اوپر جاتا ہے، وہ معاشرہ دنیاوی ترقی بھی پا لیتا ہے۔ تو اگر ہم واقعی گہری نظر سے دیکھیں تو ایک بہت بڑا سبب کفریہ طاقتوں کے غلبے کا یہ بھی ہے کہ ان کے اندر عقیدے کے لحاظ سے تو ٹھیک نہیں ہے، کافرانہ عقائد ہے، مشرکانہ عقائد ہے، لیکن اعمال کے لحاظ سے اگر ہم دیکھیں تو کافی حد تک اسلامی تعلیمات ان کی عملی زندگی میں ہیں، جن کی وجہ سے ان کا معاشرہ ترقی کر رہا ہے۔ اور دوسری طرف مسلمان ہیں تو وہ عقیدے کے لحاظ سے تو مسلمان ہیں، لیکن عملی لحاظ سے ان کے اعمال اگر ہم دیکھیں
خاص طور پہ بہت سارے ہم قرآن کریم میں منافقین کے جو عادات اور اطوار پڑھتے ہیں یا یہودیوں کے جو عادات اور اطوار پڑھتے ہیں، قرآن کریم نے ہمیں یہ سبق سیکھنے کے لیے اگر ہمیں بتائے ہیں، تو اگر ہم دیکھیں تو اکثر عملی طور پر ہمارے اندر وہ اعمال ہیں، وہ رسومات ہیں، وہ عادات ہیں ہمارے اندر، اور جس کی وجہ سے ہم مسلمان مغلوب ہو رہے ہیں۔ تو قرآن کریم نے تو صاف اعلان فرما دیا، اليوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج مایوس ہو گئے وہ لوگ جو کافر ہے، من دینکم، تمہارے دین سے، کہ ابھی وہ کبھی بھی تمہارے دین کو ختم نہیں کر سکتے، اسلام کو وہ ختم نہیں کر سکتے، اسلام کو ختم نہ کرنے کا تجربہ انہیں بھی ہے۔ آج اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں، کفریہ طاقتیں یہ تسلیم کر رہی ہیں، اور خود اگر ہم تاریخ کا مطالعہ کریں تو اسلام کو کفریہ طاقتوں نے اتنے نقصان نہیں پہنچایا، مسلمانوں کو کفریہ طاقتوں نے براہ راست اتنا نقصان نہیں پہنچایا جب تک مسلمانوں کے اندر خود کمزوریاں نہیں تھی۔ آج تاریخ آپ پوری دنیا میں دیکھیں، کفریہ طاقتوں نے آزمایا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے آزمایا ہے، اسلحے کے زور پہ آزمایا ہے، پروپیگنڈے کے ذریعے سے آزمایا ہے، افرادی طاقت کے ذریعے سے آزمایا ہے۔ خندق میں پورے قبائل مل کر 10-12 ہزار کا لشکر لا کر مدینے کے اوپر چڑھائی کی، اور ارادہ تھا کہ ہم تو بالکل حملہ کریں گے، 10-12 ہزار کا لشکر پوری طریقے سے اسلحہ سے لیس اور ہر طرح کے ساز و سامان اس کے پاس موجود، اور مدینے کے اندر غربت کی زندگی، اندر منافقین کی بد اعتمادی اور منافقین کے اندر کی طرف سے ایک قسم کی بغاوت، اور یہ سارا میدان اور ماحول بنا کر مشرکین کیا سمجھ رہے تھے کہ ہم جائیں گے اور مدینے کو تو ہم ملیا میٹ کر دیں گے، تہ و بالا کر دیں گے، اور مسلمانوں کا صفایا کر دیں گے۔ لیکن خندق کے موقع پر آئے اور مہینہ بھر انہوں نے کوشش کی، شکست کھا کے واپس چلے گئے، افرادی طاقت بھی آزمائے، اسلحے کے زور پہ بھی آزمایا، لیکن کبھی انہوں نے مسلمانوں کو زیر نہیں کیا۔ ان کے بعد یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، صحابہ کے زمانے کو دیکھیں، تابعین کے زمانے کو دیکھیں، اسلحے کے میدان میں انہوں نے مسلمانوں کو شکست نہیں دی، جب تک انہوں نے خود یہ نہیں سمجھا کہ ہم جب تک مسلمانوں کو عملی طور پر اسلام سے دور نہ کر دیں، ان کی ایمانی قوت کو ہم کمزور نہ کر دیں، تب تک ہم ان پر غالب نہیں ہو سکتے۔ اور اسی کے لیے پھر انہوں نے مسلمانوں کے اندر سے غدار پیدا کرا کر طرح طرح کے مسائل میں ان کو الجھایا، یہ فرقہ واریت کی بنیاد پر، مذہبی فرقہ واریت، سیاسی فرقہ واریت، علاقائی فرقہ واریت، مختلف قسم کے گروہوں میں تقسیم کر کے مسلمانوں کے وہ جو عظیم الشان سلطنتیں تھیں، آج چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں ان کو بند کر دیا، اور طرح طرح کے مفادات میں ان کو جکڑ لیا۔ اس وجہ سے آج مسلمان سر نہیں اٹھا سکتے، ورنہ اسلام کا نعرہ تو کیا ہے، قرآن کا پیغام تو کیا ہے، الیوم یئس الذین کفروا من دینکم، آج کافر تمہارے دین سے مایوس ہو چکے ہیں، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، یہ کبھی بھی دین کو ختم نہیں کر سکتے۔ ہاں، شرط یہ ہے کہ ہم اسلام کو واقعی اسلام سمجھیں، ہم اپنی عملی زندگی میں اس کو زندہ کریں۔ اللہ نے فرمایا فلا تخشوہم، اب تم ان سے نہ ڈرنا، کفر سے کبھی نہ ڈرنا، واخشونی، ہاں مجھ سے ڈرنا، میری نافرمانی نہ ہو جائے، میری نافرمانی نہ ہو جائے۔ اللہ کی نافرمانی ہو گئی تو پھر تمہاری شان و شوکت نہیں ہوگی، پھر دنیا کے اندر بھی تم ملیا میٹ ہو جاؤ گے۔ جیسے گزشتہ قومیں، بڑی بڑی طاقتور اقوام آئیں، اور جب انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو رہتی دنیا کے لیے عبرت بنا دیا، تاریخ میں ان کے کچھ آثار کو باقی رکھا تاکہ لوگ اس سے عبرت حاصل کر لیں کہ اتنی تکڑی اقوام آئی تھی، ترقی یافتہ قومیں آئی تھی، لیکن جب انہوں نے اپنے وقت کے مذہب کو چھوڑا، اس وقت کے دین کو چھوڑا، اللہ کی نافرمانی کرنے لگے، تو اللہ تعالیٰ نے انہیں کیسے نیست و نابود کر دیا۔ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، قرآن کہتے ہیں یہ واقعات ہم آپ کو بتاتے ہیں لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ یہ لوگ غور کریں کہ آخر یہ لوگ کیوں ناکام ہوئے۔ حالانکہ قرآن کریم نے ایک جگہ فرمایا وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، وہ جو قومیں تھی وہ اتنی طاقتور تھی، اتنی ترقی یافتہ تھی، اتنی مضبوط تھی کہ یہ جو موجودہ اقوام ہیں، قرآن کریم جس وقت نازل ہو رہا تھا وہ، اور ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے، یہ ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتے۔ وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، انہیں جو شان و شوکت ہم نے دی تھی، یہ موجودہ قوتیں ان کے 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتی، وہ اتنی تکڑی تھیں، 10ویں حصے کو بھی نہیں پہنچتی۔ صرف ایک قارون کے خزانے کے بارے میں جب آپ پڑھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، لَتَنُوءُ بِالْعُصْبَةِ أُولِي الْقُوَّةِ، اس کے صرف خزانوں کی چابیاں اتنی تھی کہ بڑی طاقتور جماعت ان کو اٹھانے سے تک جاتی تھی کہ یہ کتنی بڑی چابیاں ہیں۔ تو ان چابیوں کے اندر، وہ چابیاں کسی تالوں کی تو ہوں گے، اور وہ تالے جن خزانوں کو لگے ہوں گے تو وہ کیا ہوگا،
لیکن اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ ہم نے انہیں بھی ختم کر دیا، نیست و نابود کر دیا، کبھی دنیا میں ان کو خدا بننے کی ہم نے کبھی بھی یہ موقع نہ دیا۔ تو اب اگر ہم آج کل کی اپنی طاقتوں کو دیکھیں تو ہمارے ہاں تو طاقت کچھ ہے ہی نہیں۔ اس موجودہ دور میں بھی جتنے ٹیکنالوجی اور اس کی ترقی کو ہم دیکھیں، سب مصنوعی جنگ ہے، سب مصنوعی ہے، ہوائی ہے، سب سیٹلائٹ کے ذریعے سے اگر ہمارا سارا میڈیا کنٹرول ہوتا ہے تو ساری طاقت تو ہے، ذہنی طاقت تو ہے، لیکن ہم کیا کہتے ہیں؟ آرٹیفیشل زمانہ ہے۔ آرٹیفیشل کا مطلب کیا ہے؟ مصنوعی ہے، حقیقی نہیں ہے، اس کا کچھ وجود نہیں ہے، استحکام نہیں ہے اس کو۔ اسی وجہ سے تو بڑے بڑے نظام جو اس ایک ٹیکنالوجی کے ذریعے سے قائم ہے، بہت سارے لوگ اسی جو ہیکر بیٹھے ہوئے ہیں اسی کو ہیک کر کے اس کو نہیں کرتے، کمزوریاں اس میں نہیں نکالتے۔ تو انسان کا بنایا ہوا نظام ذہنی اختراع ہے، ایک مصنوعی نظام ہے اور ایک ناپائیدار نظام ہے، یہ تو ختم ہوگا۔ اصل طاقت تو اس زمانے کی تھی کہ افرادی طاقت بھی تھی، صلاحیتوں کی طاقت بھی تھی۔ آج کل تو صلاحیتوں کی طاقت اتنی نہیں ہے، افرادی طاقت تو ہے ہی اتنی نہیں۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَمَا بَلَغُوا مِعْشَارَ مَا آتَيْنَاهُمْ، یہ ان کے 10ویں حصوں کو بھی نہیں پہنچتے، اور انہیں ہم نے ختم کر دیا جب انہوں نے ہماری نافرمانی کی۔ تو اصل بات یہ ہے کہ کفر مایوس ہے، اسلام کو ختم نہیں کر سکتے، اسلام نے ہی غالب ہونا ہے۔ لہٰذا اصل بات یہ کہ تم اسلام کے دامن میں آؤ، اسلامی تعلیمات کے مطابق زندگی گزارو۔ فَلَا تَخْشَوْهُمْ، کفر سے کبھی نہ ڈرنا، وَاخْشَوْنِي، مجھ سے ڈرنا۔ اللہ کا خوف دل میں پیدا ہو جائے، اور اللہ کا خوف جب پیدا ہوگا اسلام کے ذریعے سے ہوگا، اسلامی تعلیمات کے ذریعے سے ہوگا۔ کفریہ طاقتوں کا خوف ہمارے اندر ہوگا تو پھر ہم اسلام کو پس پش ڈالیں گے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کا خوف دل میں آئے گا اور اس کی بنیاد یہی عقید توحید سے شروع ہوگی، اور پھر عقید توحید کے مطابق ہماری عملی زندگی ہوگی، تو جب عملی زندگی میں اسلام زندہ ہوگا تو وہی غلبہ، وہی مدد، وہی ترقی جو صحابہ کے زمانے میں تھی، جو اولیاء اللہ کے زمانے میں تھی، جو گزشتہ امتوں میں بھی نیک لوگوں کے زمانے میں تھی، آج بھی وہی ترقی، وہی اللہ ہے، وہی ترقی کے خزانے انہی کے ہاتھ میں ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی زندگی میں سچی اخلاص کے ساتھ اور محبت کے ساتھ اور سچی نیت کے ساتھ اسلام سے وابستگی نصیب فرمائے، اور یہی اسلام ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ ایسے اصول اور ضابطے اور قانون بتا دیے کہ جو قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے کافی ہے۔ وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور اپنا احسان تم پر بالکل پورا کر دیا، احسان تم پر پورا کر دیا۔ اس امت کا اعزاز ہے کہ ان کا دین بھی مکمل ہے اور ان پر اللہ کا احسان بھی بالکل مکمل ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں؟ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور تمہارے لیے اسلام کو پسند کر دیا دین کے طور پر۔ دین کا مطلب کیا؟ زندگی گزارنے کا ڈھنگ، زندگی گزارنے کا طریقہ تمہارا کیا ہوگا؟ اسلام ہوگا۔ یہی اسلام زندگی گزارنے کا طریقہ ہے تو ترقی ہے۔ تیسری بات جو یہاں بیان ہوئے فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ غَيْرَ مُتَجَانِفٍ لِإِثْمٍ، گزشتہ آیت کے شروع میں 11 قسم کے کچھ گوشت اور کچھ چیزیں تھیں کہ جس کا کھانا حرام تھا، آیت کے شروع میں جس پر بات ہو گئی۔ اب اللہ فرماتے ہیں فَمَنِ اضْطُرَّ فِي مَخْمَصَةٍ، ہاں جو آدمی مجبور ہو جائے، لاچار ہو جائے، فی مخمصۃ، بھوک کی کیفیت میں، غیر متجانف لإثم، لیکن گناہ کی طرف میلان نہ ہو، تو پھر اس کے لیے وہ جو چیزیں ہم نے حرام کی تھی، مثال کے طور پر اس میں مردار کا کھانا تھا، اس میں کسی تصادم کے نتیجے میں مرے ہوئے جانور، کسی حادثے کے نتیجے میں مرے ہوئے جانور، یا کسی درندے کے حملے سے مرے ہوئے جانور کا گوشت تو حرام ہے، ان کا کھانا حلال نہیں ہے۔ لیکن اگر ایک آدمی ہے وہ بھوک کی حالت میں اتنا لاچار ہو گیا کہ کوئی حلال چیز اس کو میسر نہیں ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی زندگی بچا سکے، اتنی سخت حالت ہے، تو اس صورت میں حرام کھانے کی اس کو گنجائش ہے، لیکن شرط کیا ہے؟ غیر متجانف لإثم، گناہ کا ارادہ نہ ہو، اپنے خواہشات کی پیروی نہ ہو، اور کیا ہے؟ خنزیر کا گوشت اس لیے نہیں کہا رہا کہ اس کے فوائد بڑے زیادہ ہیں، صرف اس لیے ایک آدھ لقمہ، 2 لقمے، 4 لقمے، چند لقمے اسی لیے لے رہا ہے کہ ہے تو حرام، لیکن زندگی بچانا بھی فرض ہے، زندگی بچانا بھی اپنی کوشش کے حد تک، باقی تو جو مقدر میں ہوگا انسان تو مر جائے گا، لیکن کوشش تو کریں گے زندگی بچانے کے لیے۔ تو اس صورت میں اگر بھوک کی اتنی سخت صورتحال ہے کہ حلال میسر نہیں ہے، تو ایسی صورت میں کوئی بھی حرام چیز اگر آپ کے سامنے آتی ہے تو ضرورت کے حد تک آپ اس کو کھا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے اس کی اجازت دی ہے۔ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ بڑے بخشنے والے ہیں
کہ آرام کھانے کی بھی اس موقع پر اجازت دے دی کہ تمہاری جان بچ جائے۔ رحیم، بڑے مہربان ہے کہ مہربانی کر کے جہاں سخت احکام آتے ہیں وہاں سہولت کے لیے راستے بھی پیدا فرماتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں دین اسلام سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔